نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45، 46 اور 47 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے چن کر پاک اور صاف اور عفت والا بنا کر اپنے وقت کی تمام عورتوں سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ اب آج کے سبق میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس سے عیسائیوں کو شبہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا کہ بی بی مریم جو پاک دامنہ تھی اور اتنی عزت والی تھی کہ فرشتے اس سے کلام کرتے تھے، جو نور کے بنے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے آئے بی بی مریم کے پاس اور انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں۔ حضرت مریم حیران ہوئیں، میرا بیٹا ہوگا کیسے؟ میری تو شادی نہیں ہوئی، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کے دو ہی ذریعے ہیں، جائز اور ناجائز، دونوں یہاں پہ نہیں ہیں۔ جائز طریقہ میری شادی کا نہیں، ناجائز میں نے کبھی ارادہ تک نہیں کیا، تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ اپنی قدرت سے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دیا وہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ بے وقوفو، تم نے اسی کو اللہ کا شریک بنا ڈالا، تم نے اسی کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو اللہ نے محض اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا تھا۔ بہرحال اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دے رہے ہیں ایک کلمے کی، منہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اسمہ، اس کا نام، المسیح، عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ کلمے پہ پہلے بات ہو چکی
کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا، اللہ کے قدرت کے کلمے سے پیدا ہوا۔ اور آپ کا نام مسیح، مسیح کے دو معنی ہیں جی۔ ایک اگر مسیح مسح سے ہو، چھونے سے، مسح یمسح ہو، چھونا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ برس کے مریض کو چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تھے۔ مادرزاد اندھے کو چھوتے تھے تو اللہ اس کو بینائی عطا فرما دے۔ مردے کو چھو کر کہتے اٹھ کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مسیح کا معنی چھونے والا، یعنی چھو کر کے معجزات دکھانے والا۔ یا مسیح کا دوسرا معنی ہے چلنے والا، صاح سے ہوگا، صاح یسیح، چلنے والا، سیاحت کرنے والا۔ چونکہ اللہ کی وحدانیت کی خاطر زمین میں پھرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ دونوں وجہیں درست ہیں۔ جو دجال خبیث ہے نا، اس کا نام بھی مسیح ہے۔ جو خبیث دجال آنے والا ہے فتنہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کا نام بھی مسیح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مسیح ہے۔ لیکن جب بھی مسیح ذکر ہوا نا قرآن میں بھی یا کہیں اور محدثین نے ذکر کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تو مسیح عیسیٰ ابن مریم ساتھ کہا، جیسے یہاں بھی ہے، دیکھو اسم المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اور جب دجال کا ذکر ہوا تو ہاں مسیح دجال، ساتھ دجال ضرور کہا تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ کس کا نام لیا جا رہا ہے۔ بہرحال اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمہ، بے شک اللہ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، منہ جو اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اسمہ اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والا ہوگا، عزت والا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وجہ کہتے ہیں نا چہرے کو، وجاہت والا، عزت والا، چہرے والا۔ فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہوگا، مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کرے گا لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ ذرا توجہ فرمائیں، گود میں بھی کلام کرے گا، مہد کا معنی گود، کہل کہولت کی عمر، ادھیڑ عمر، بڑھاپے سے کچھ پہلے، وہاں بھی کلام کرے گا جی۔ اب گود میں کلام کرنا تو واقعی کمال ہے، ادھیڑ عمر میں تو ہر کوئی کلام کرتا رہتا ہے، میں بھی کلام کر رہا ہوں ادھیڑ عمر میں، آپ سارے سن رہے ہیں۔ بندہ آکھے جی ساڈا جڑا چاچا نا، ماما میرا چاچو، اے بادشاہ بہت باکمال شخصیت ہے، کیوں جی؟ وہ دی ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے ہیں۔ بندہ کہ یار ادھیڑ عمر صرف تیرا چاچا نہیں کرنا، سارا جہان کرنا، سمجھ آئی؟ سارا جہان کرتا ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ تو اپنے چاچے پہ فخر کر رہا ہے۔ تو سمجھیے ذرا یہ کمال کیسے ذکر ہوا؟ یہ اس میں اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے پر، عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں یہ ایک اشارہ ہے۔ دیکھو بچپن میں تو کمال ہوا، وہ تو ہوا، اور ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے تو ادھیڑ عمر میں تو آئے ہی نہیں ہیں، ادھیڑ عمر میں پھر آئیں گے، کلام کریں گے۔ یہ گویا کہ پہلے دن ہی فرشتوں نے خوشخبری میں بات سنا دی تھی۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اگر آپ تھوڑے ہمت فرمائیں اور نکالیں 16واں پارہ، جو آسانی سے نکال سکتے ہیں نکال لیں، ورنہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں تو ذرا بات نکھر جائے گی۔ 16واں پارہ سورہ مریم، صفحہ نمبر ہے 276، 276 سورہ مریم 16واں پارہ، صفحہ نمبر 276، اور 276 صفحے کے تقریباً آخر سے دیکھیں۔ آیت نمبر 16 جی، 15 ختم ہو رہی ہے، 16 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 276۔ جن کو نہیں ملا وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں تاکہ وقت بچ جائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ،
وذکر فی الکتاب مریم، ذکر کر کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ یکسو ہو گئی اپنے گھر والوں سے مشرق کی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا، پس اس نے بی بی مریم نے گھر والوں سے الگ ہو کر پردہ ٹھہرا لیا، فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے اس کی جانب اپنی روح یعنی روح الامین جبریل امین کو بھیج دیا، فتمثل لها بشرا سویا، پس وہ ان کے سامنے ایک پورا انسان بن کے ظاہر ہو گیا، یعنی بی بی مریم تنہائی میں ہے اور جبریل علیہ السلام انسان کی صورت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب سنیے، قالت، مریم کتنی پاک دامن تھی، جب اس نے دیکھا کہ ایک انسان ایک مرد میرے پاس آیا ہے، قالت کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان سے، رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر کوئی تقوی اور اللہ کا ڈر ہے، اے غیر مرد تو کا میرے پاس آ گیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے کہا، اے بی بی پریشان کیوں ہوتی ہے، میں کوئی انسان نہیں، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رہے جی، جن کو ابھی نہیں ملا پھر ساتھ والوں سے دیکھے یا میری طرف دھیان کریں۔ انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں آیا ہوں تیرے پاس؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ قالت، بی بی مریم نے فرمایا، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں باغیہ عورت بھی نہیں ہوں، گناہ گار عورت بھی نہیں ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ جواب، قال كذلك قال ربک، اسی طرح ہو جائے گا کیونکہ تیرے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو رب فیصلہ کرے، اللہ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے سارے اللہ کے پابند ہیں۔ قال كذلك، فرمایا اسی طرح، قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے، هو علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیۃ للناس، تاکہ میں اسے نشانی بناؤں لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بناؤں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حاملہ ہو گئی، پس لے چلی حمل کو ایک دور والی جگہ پر، دور کنارے چلی گئی۔ اب فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس انہیں درد ذہ ہوا، ولادت کے وقت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک خشک تنے کے پاس لے گئی۔ اب بی بی مریم کنواری ہیں، پاک دامنہ عورت ہیں، اچانک درد ذہ شروع ہو گیا، اچانک ولادت کی کیفیت بن گئی، خود سوچئے کتنی پریشان ہوئی ہوں گی۔ رب نے پریشانی کو بیان کیا۔ قالت یا لیتنی، کہنے لگی ہائے افسوس، مت قبل ھذا، میں مر جاتی یہ دن آنے سے پہلے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھلائی ہو جاتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا تو اچھا تھا، میں کیا بتاؤں گی لوگوں کو میرا بیٹا کیسے ہو گیا ہے۔ ابھی بی بی مریم یہی پریشانی کے کلمے دہرا رہی تھی، جبرائیل نے پھر آواز دی اور کہا، فناداہا من تحتہا،
پھر نیچے جانب کھڑے ہو کے پھر جبرائیل نے آواز دی اور کہا اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ تیرے قدموں کے نیچے تیرے رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور حرکت دے، جھنجھوڑ اور ہلا اپنی جانب، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے خشک تنے کو، تو ساکت علیک رطبا جنیا، یہ تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فکلی، کھجوریں کھا، واشربی، اور چشمے کا پانی پی، وقری عینا، اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر، یعنی اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، جیسے ماں بچے کو اٹھا کے خوش ہوتی ہے، تم بھی اسی طرح خوش ہو جا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ توجہ کرنا، سوال، یا اللہ کھجوریں بھی کھاؤں گی، پانی بھی پیوں گی، بچے کو بھی اٹھاؤں گی، مسئلہ ان چیزوں کا نہیں، ڈر تو یہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ جواب آیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو نے کسی ایک انسان کو بھی دیکھا، فَقُولِي، تو کہہ دینا، انی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بے شک میں نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے روزے کی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس ہرگز میں آج کسی انسان سے کلام نہ کروں گی، تو چپ کر جانا، باقی سارے کام اللہ خود کر لے گا۔ جو اللہ خشک پتھریلی زمین سے چشمہ جاری کر سکتا ہے، جو اللہ خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، جو اللہ کنواری مریم کی کوکھ سے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، وہ رب تیری صفائی کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پس آئی، لے آئی اس کو قوم کے پاس اٹھا کر، قالوا، قوم والوں نے کہا، یا مریم، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو بڑا ہی برا کام تو نے کیا ہے، بڑا عجیب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں، حضرت مریم کے بھائی کا نام حضرت ہارون کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، تو نے یہ کیا کام کیا؟ فاشارت الی، بیوی مریم نے بچے کی جانب اشارہ کر دیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کیسے آیا ہے۔ قالو، قوم والوں نے کہا، کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، اس سے جو ابھی گود کے اندر بچہ ہے، بھلا اس سے کیسے ہم بات کریں، وہ کیسے ہمیں بتائے گا؟ اللہ کہتے ہیں، بول میرے عیسیٰ، بول میرے عیسیٰ، اب تیری ماں کے اوپر زیادہ باتیں تیرا رب نہیں سننا چاہتا۔ چنانچہ گود میں عیسیٰ بولے، قال انی عبد اللہ، اور بول کر کے کہا، چپ کر جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ بھی عام نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرا رب مجھے کتاب بھی دے گا، میرا اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، وجعلنی مبارکن، رب نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے، اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں، یہاں بھی اشارہ ہے، چاہے زمین میں رہوں چاہے آسمان میں رہوں، اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں گا، برکتیں رب نے میرے ساتھ جوڑی ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، پہلے دن کا بچہ بول رہا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے رب نے نماز کا حکم دیا، وَالزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، مَا دُمْتُ حَیًّا، جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، مجھے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا نیکوکار بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور مجھے سرکش اور باغی نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ
والسلام علیہ، اور رب کے سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے نا قصہ عیسی ابن مریم کا۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں تم بھی سنو، اور عیسائیوں تم بھی سنو، اور مسلمانوں تم بھی سمجھو، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے نا واقعہ سارا عیسی ابن مریم کا۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن کر دی تھی جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اور سچی بات کون سی ہے؟ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی کوئی اولاد کوئی نہیں ہے، سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ سارے بولو، سب بولو بے شک اللہ اولاد سے۔ پھر عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی امر کا فیصلہ کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنتے جائیے، وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس ہی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب واپس آئیے جی، 2 منٹ میں یہ آیت دیکھ لیجیے۔ فرمایا قالت، بی بی مریم نے کہا انا یکون لی ولد، میری اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا تک کوئی نہیں، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمے کی، اسمہ المسیح ابن، المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور کلام کرے گا لوگوں سے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت، حضرت مریم نے فرمایا رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میری اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب فیصلہ کر دیتا ہے نا کسی امر کا، فانما یقول له کن فیکون، بس بے شک اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔